السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دنیا کے سبھی عرب کعبے کا طواف کر کے حج کیا کرتے تھے، اور یمن کا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ عرب کعبے کے بجائے یمن میں حج کرنے کے لیے آئیں۔ اس لیے ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا۔ جب یہ مکہ والوں کو معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن گیا اور اس کے گرجا گھر میں پیخانہ کیا اور اس کو نجاست سے لت پت کر کے مکہ واپس لوٹ گیا۔ ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے نکل پڑا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا پھر 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا اور آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب یہ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کمالات اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ ڈر گیا اور بے اختیار ہو کر تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا لیا اور کہا، کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی پکڑ لائے ہیں، آپ ان سب کو، ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو توڑ کر اس کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اس کی گفاؤں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شیاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مکہ میں مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم سے بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔
اسی حال میں قہر الہی ابابلوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابلوں کی ان فوجوں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے پتھر کی بارش شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابلوں کی پتھر کی برسات خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ اور اس کے ہاتھی اس طرح تباہ و برباد ہو گئے، ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا تو آپ انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا کی بارگاہ پہنچے ہوئے بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔